اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی کے اسلام لانے کا قصہ۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی طرف سے سخت رویہ دیکھنے کے باوجود ان کی خیر خواہی کی پوری کوشش کرتے رہتے اور دنیا اور آخرت کی جس مصیبت میں وہ گرفتار تھے اس سے نجات پانے کی ان کو دعوت دیتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قریش سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حفاظت فرما دی تو انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا کہ لوگوں کو اور باہر سے آنے والے عربوں کو ڈرا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے سے روکتے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مکہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ہی تھے۔ حضرت طفیل بہت معزز اور بڑے شاعر اور بڑے سمجھدار تھے۔ قریش کے چند آدمی ان کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے طفیل، آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں۔ یہ آدمی جو ہمارے درمیان رہتا ہے اس نے ہمیں بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے، ہماری جماعت میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ اس کی بات تو جادو کی طرح اثر رکھتی ہے، یہ باپ بیٹے میں اور بھائی بھائی اور میاں بیوی میں جدائی پیدا کر دیتا ہے۔ ہمیں خطرہ ہے کہ جو پریشانیاں ہم پر آ گئی ہیں کہیں وہ آپ پر اور آپ کی قوم پر نہ آ جائے، لہٰذا آپ نہ تو اس سے بات کریں اور نہ اس کی کوئی بات سنیں۔ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ پر اتنا اصرار کیا اور اتنا پیچھے پڑے کہ میں نے بھی طے کر لیا کہ میں نے نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات سنوں گا اور نہ ان سے کوئی بات کروں گا۔ یہاں تک کہ صبح کو جب میں مسجد کو جانے لگا تو کانوں میں روئی اس ڈر سے بھر لی کہ کہیں بھلا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے۔ چنانچہ میں مسجد گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس ساری احتیاط کے باوجود اللہ نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض الفاظ سنا ہی دیے۔ مجھے وہ بہت اچھا کلام محسوس ہوا تو میں نے اپنے دل میں کہا، میری ماں مجھے روئے، میں ایک سمجھدار اور شاعر آدمی ہوں، اچھے برے کلام میں تمیز کر لیتا ہوں، اس میں کیا حرج ہے کہ میں ان کی بات سنوں، اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا اور اگر بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ پھر میں وہاں انتظار میں بیٹھا رہا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر گھر میں داخل ہو گئے تو میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے مجھ سے ایسے ایسے کہا اور اللہ کی قسم مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا ڈراتے رہے کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی اچھی طرح سے بھر لی تاکہ آپ کی بات نہ سن سکوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنا ہی دی۔ مجھے بہت اچھا کلام محسوس ہوا، آپ اپنی بات میرے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سامنے اسلام کو پیش کیا اور مجھے قرآن پڑھ کر سنایا۔ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے اس سے پہلے اس سے زیادہ عمدہ اور اس سے زیادہ انصاف والی بات نہیں سنی تھی۔ چنانچہ میں کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔